أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، جب تمہارے اوپر بہت سے لشکر چڑھ کر آئے تھے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی بھیجے جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا تھا۔ یاد کرو جب وہ تمہارے اوپر سے بھی چڑھ کر آئے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی چڑھ کر آئے تھے، اور جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ لگے تھے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے، اس موقع پر ایمان والوں کا امتحان لیا گیا اور انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا۔ محترم دوست بزرگوں، گزشتہ مجلس میں خندق کی لڑائی کا واقعہ چل رہا تھا۔ کہ عرب کے 10 بڑے بڑے خاندان، 10 بڑے قبیلے، اس کے سارے افراد، 15,000 آدمی مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اور ادھر مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ، وہ بھی مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس لڑائی کے اندر مسلمانوں کی حالت بڑی خطرناک تھی، بڑی آزمائش ہوئی ہے اس لڑائی کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر سے یعنی مدینہ سے یہودی چڑھ آئے اور تمہارے نیچے سے یعنی عرب کے بڑے بڑے 10 قبیلے جو جن کی تعداد 15,000 تھی، وہ مدینہ پر اٹیک کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے جو تمہاری مدد کی کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ انعام فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کا لشکر آسمان سے اتارا جو کافروں کے دل میں تمہارا رعب ڈال رہا تھا، تمہارا دبدبا ڈال رہا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے ان پر ایک آندھی چلا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اگلے رکوع کے اندر بھی آنے والے ہیں۔ لیکن جب مدینہ منورہ پر 15,000 کافروں کا، دشمنوں کا لشکر چڑھ کر آیا، تو حضرات صحابہ نے جب یہ اتنا لشکر جرار دیکھا تو ایک دہشت بیٹھ گئی، ایک ڈر بیٹھ گیا حضرات صحابہ کے دلوں میں۔ جب آدمی کوئی بھیانک خطرناک منظر دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، اور خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کلیجے منہ کو آنے لگتے ہیں۔ جب ایسی حالت، ایسی سچویشن ہوتی ہے تو قدرتی طور پر غیر اختیاری طریقے سے
انسان کے دماغ میں خیالات آتے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم بہت تھوڑے لوگ ہیں، اب یہ لڑائی ہو رہی ہے کہ کیا ہم جیتیں گے یا ہاریں گے، اس جنگ میں ہم مارے جائیں گے یا فتح یاب ہوں گے۔ طرح طرح کی باتیں حضرات صحابہ کے دماغ میں آ رہی تھی، ذہنوں میں آ رہی تھی، لیکن یہ باتیں ایسے موقع پر، ایسے حالات پر غیر اختیاری طریقے پر آتی ہے، اس کی طرف اللہ رب العزت کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ اس موقع پر جب حضرات صحابہ نے ایسے لشکر کو دیکھا، اس کے باوجود بھی ثابت قدمی اختیار فرمائی، اپنی دلیرانہ جرأت مندانہ ہمت سے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا ہے، جس کو قرآن یوں کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، کہ اس موقع پر اہل ایمان کا امتحان ہوا ہے، حضرات صحابہ کا امتحان ہوا ہے کہ اسباب کے دائرے میں دیکھنے کے لیے جائیں تو کوئی چیز نہیں ہے، ان کے مقابلے کے ہتھیار نہیں ہیں، ان کے مقابلے کے لیے افراد نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کی ذات پر نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی مدد کی امید پر حضرات صحابہ نے اس جنگ کو لڑا ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ ایک سخت بھونچال میں ڈال کر اللہ تعالیٰ نے حضرت صحابہ کو ہلا دیا گیا۔ یہاں مدینہ منورہ کے اندر منافقین بھی تھے، اور اس مسلمانوں کے لشکر میں منافقین موجود تھے، جیسا کہ گزشتہ مجلس میں ایک واقعہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ، جس زمین کو کھود رہے تھے، خندق کھائی بنا رہے تھے، وہاں ایک چٹان آئی تھی، وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ حضرت صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کودال ماری اور اس چٹان کو توڑا ہے۔ اس موقع پر تینوں مرتبہ اس پتھر سے، اس چٹان سے روشنی نکلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے، روم کی، عراق کے محلات اور اس کے ملک کے مسلمانوں کے قبضے میں آنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو جو منافقین مسلمانوں کے لشکر میں تھے، وہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، جن کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں کہ تمہیں محلات ملیں گے، یمن تمہارا ہو جائے گا، عراق تمہارا ہو جائے گا، روم تمہارا ہو جائے گا، وہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹا مذاق اڑا رہے تھے کہ ابھی حالت تو ایسی ہے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور سامنے 15,000 کا لشکر ہے، اور ہمارے پاس ان سے جنگ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار سامان نہیں ہے، اور اللہ کے رسول اور اللہ ہمیں خواب دکھلا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ منافقین جن کے دلوں میں کفر تھا، زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن دلوں میں کفر ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے کہ ابھی تو حالت ایسے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں، اور نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں محلات ملیں گے، تمہیں ملک ملیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر منافقین کی ایک دوسری جماعت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رول بتلایا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، منافقین کی ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی، اے یثرب والو، یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا نام رکھا مدینہ الرسول۔ مدینہ یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے شہر، مدینہ الرسول، رسول کا شہر۔
یہ منافقین کی ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے حضرات صحابہ سے، مسلمانوں سے، اے یثرب والو. اب یہاں اندازہ لگائیے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت کس درجہ تھی کہ وہ مدینے والے کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اے یثرب والو لا مقام لکم فارجعوا، کہ تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تم تو اپنے گھر چلے جاؤ. یہ ایسے لوگ تھے کہ خود اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دین کے کام میں لگنے کے بجائے خود بھی نہیں لگتے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں. یہ منافقین کے جماعت حضرت صحابہ سے کہہ رہے تم یہ کیوں روکے ہو، تم بھی اپنے گھر چلے جاؤ. پھر ایک دوسری جماعت یہ کہہ رہی تھی وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. منافقین کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عذر بیان کرتے ہوئے اپنے گھر جانے کی اجازت لے رہی تھی ان بیوتنا عورہ، کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھروں کی دیواریں بہت نیچی نیچی ہیں، ہمارے گھروں میں عورتیں کہاں ہیں، سارے لوگ مدینہ سے یہاں لڑنے کے لیے آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ چور لوٹ گھسوٹ کرنے والے لوگ ہمارے گھروں میں گھس جائیں، ہماری عورتوں کو بچوں کو غزہ میں پہنچا دیں. یہ اس طریقے سے عذر بیان کر رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حال یہ ہے کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں. اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خائی کھدوانے کے لیے جب مدینہ سے باہر تشریف لائے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ کا، پورے شہر کی ناکہ بندی فرما دی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی حویلی کے اندر تمام عورتوں کو، تمام بچوں کو اس میں محفوظ کر دیا اور کچھ نگران کو، کچھ پہرے داروں کو وہاں متعین کر دیا تھا. لیکن یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ہم چلے جائیں. تو قرآن یہ کہتا ہے وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، کہ نبی یہ جو بہانے بنا رہے گھر جانے کے، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہے، سیفٹی ہے ان کے گھروں میں. تو إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ تو صرف جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں. جیسا کہ آج بھی اس طبیعت کے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی دین کا تقاضا لے کر جاؤ، کہ تم اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا لے کر جاؤ، یا کوئی مالی تقاضا لے کر آؤ، پینڈنگ میں ان کے پاس بہانہ تیار ہوتا ہے. بھائی ہمارا کاروبار بھی بہت مندہ پڑا ہوا ہے، ابھی کاریگر موجود نہیں ہے، پھر کبھی موقع آئے گا تو ہم اللہ کے راستے کے اندر مدد کریں گے، ہم خدمت کریں گے. ایسے لوگ، یہ منافقانہ طریقہ ہے، ان کا طرز ہے کہ وہ دین کے کام کے اندر کبھی بھی آتے نہیں تھے اور اس پر عذر بیان کرتے رہتے تھے. تو قرآن کہتا ہے کہ جو عذر بیان کر رہے ہیں اصل میں ان یریدون الا فرارا، وہ تو میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں. ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها ولا تلبثوا بها الا يسيرا. قرآن کہتا ہے کہ ادھر تو اپنے گھر کے غیر محفوظ ہونے کا عذر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی دیواریں چھوٹی ہیں، گھر میں عورتیں تنہا ہیں. دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ اگر مدینہ منورہ میں چاروں طرف سے مسلمانوں کے دشمن آ گھسے، اس کے گلی گلی میں، اس کے سڑکوں کے اوپر مسلمانوں کے دشمن آ جائیں، پھر یہ دشمن ان منافقین سے یہ کہیں کہ تم بھی اس دنگے فساد میں شریک ہو جاؤ، تو یہ ضرور بھی ضرور اس دنگے فساد میں شریک ہو جائیں گے. اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف پہنچنی چاہیے، انہیں دین اسلام کو پھیلنے نہیں دینا ہے. تو وہ ہر اس کام میں شریک ہو جائیں گے کہ جہاں مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، تو ایسے موقع پر وہ اپنے گھر میں تھوڑی بیٹھیں گے، وہ تو مسلمانوں کے خلاف ان کے دشمنوں کا ساتھ دیں گے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اسلام کی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی بدر کی لڑائی،
ہجرت کے دوسرے سال وہ لڑائی ایمرجنسی میں ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو لے کر وہ جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی مقدر فرمائی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے بدر سے, تو یہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, اگر آپ ہم کو پہلے سے کہہ دیتے تو ہم بھی اس جنگ میں شریک ہو جاتے, کچھ حصہ ہمارا بھی لگ جاتا, لیکن اب آئندہ کوئی جنگ ہو مسلمانوں کے ساتھ تو ہم آپ کا ضرور ساتھ دیں گے. یہ اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کر رکھا. لیکن اس کے دوسرے سال جب احد کی لڑائی ہوئی تو احد میں جاتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے بدعہدی یہ کی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا, وہ احد کے مسلمانوں کے لشکر میں سے 300 منافقین کو لے کر الگ ہو گیا. تو یہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت سے پہلے سے عہد کر رکھا ہے کہ ہم پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے, لیکن وہ اب اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, کہ تم نے اللہ سے جو کچھ عہد کر رکھا ہے اللہ کے یہاں اس کی باز پرس ضرور ہوگی. اب یہاں یہ خندق کی لڑائی جب چوتھے سال میں پیش آئی تو منافقین کو معلوم تھا کہ ادھر مدینہ کے اندر سے بنو قریظہ حملہ کریں گے اور مدینہ کے باہر سے 15,000 کفار و مشرکین کا حملہ ہوگا. یقیناً ہماری موت یقینی ہے, ہمیں مرنا ضرور ہے. تو وہ اس خاطر بچنے کے لیے وہ بہانے تلاش کر رہے تھے اور عذر بیان کر رہے تھے. اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے, اگر تم موت سے بھاگتے ہو یا قتل ہونے کے ڈر سے بھاگتے ہو تو تمہارا یہ بھاگنا تمہیں کام نہیں دے گا. اگر کوئی انسان میدان جنگ سے اس لیے بھاگ رہا ہے کہ اسے پوری زندگی قیامت تک کے لیے زندگی مل جائے گی, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جو انسان میدان جنگ میں پہنچے اور وہ قتل ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں وہ دوبارہ زندہ واپس آتے ہیں. تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر میدان جنگ میں شریک ہو گئے تو ہمارا مرنا یقینی ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر سمجھ لو کہ تم میدان جنگ سے تم نے راہ فرار اختیار کر لی, تب بھی تمہاری زندگی اللہ رب العزت نے طے کر رکھی ہے. اتنی مدت میں تمہیں فائدہ اٹھانا ہے, کیونکہ تمہیں مرنا ہے تو ہے. کوئی انسان دنیا میں ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو پیدائش سے لے کر قیامت تک نہیں مرے گا. ہر ایک کی زندگی اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھی ہے. کسی کو 60 سال, کسی کو 70 سال, کسی کو 50 سال. یہ تو زندگی مقرر ہے. تم بھاگ بھی گئے میدان جنگ سے تب بھی تم کتنا فائدہ اٹھاؤ گے؟ ایک محدود فائدہ اٹھاؤ گے, اس لیے کہ تمہارا میدان جنگ سے بھاگنا یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہے تو اللہ کی رحم و کرم کو کوئی نہیں روک سکتا. بھائی اگر ساری کائنات مل کر یہ چاہے کہ فلاں انسان کو تکلیف پہنچانی ہے لیکن اللہ نے اسے فائدہ پہنچانا, اس پر رحم کرنا چاہا ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی طاقت اسے نفع نہیں پہنچا سکتی. انسان ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ انسان اپنے گھر میں ہے اور پیر پھسل گیا, برین ایمریج ہو گیا, دنیا سے رخصت ہو گیا. آدمی احتیاط کرتا ہے کہ ہم سفر نہیں کریں گے, باہر نہیں جائیں گے, باہر جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ تو گھر کے اندر بھی ہوگا. تکلیف آنی ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا. اگر اللہ روکنا چاہے تو روکیں گے, اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو ضرور نقصان ہوگا. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس لیے راہ فرار اختیار کرتے ہو, اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہیں گے, تمہیں موت دینا چاہیں گے, تو کائنات کی کوئی چیز تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی.
وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ نہ کسی کارساز کو پائیں گے نہ کسی مددگار کو پائیں گے. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ. یہ منافقین کے ایک پارٹی تھی، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہلم الینا، تم بھی مت جاؤ، تم ہمارے پاس آ جاؤ. واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی میدان جنگ میں خندق کھودنے کے لیے اپنی کدال لے کر جا رہے تھے. ان کا بھائی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں روٹی تھی اور روٹی کے ساتھ بھنا ہوا گوشت تھا. تو اس کا بھائی کہنے لگا کہ جو صحابی انہوں نے کہا کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، کھائی کھود رہے ہیں اور حضور کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو روٹی اور گوشت کھا رہا ہے. تو وہ جواب میں کہہ رہا ہے تو بھی مت جا، کہ تو بھی میرے ساتھ بیٹھ کر گوشت اور روٹی کھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافقین کی پارٹی جماعت ایسی تھی جو لوگ میدان جنگ میں شریک ہو رہے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں کہ ہم بھی جن کی خدمت نہیں کرتے، تم بھی جن کی خدمت مت کرو. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا کہ وہ خود بھی جنگ میں شریک نہیں ہوتے، اگر شریک ہوتے ہیں تو بہت توڑے، پھر شریک ہوتے ہیں تو کس مقصد سے شریک ہوتے ہیں؟ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ کہ مسلمانوں کے ساتھ مال کی لالچ کی وجہ سے، مسلمانوں کے ساتھ مال کی لالچ کی وجہ سے، کہ جب جنگ کے اندر حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں تو قرآن مجید نے ان منافقین کی حالت کو ذکر کیا ہے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ کہ جب خوف کا موقع آ جاتا ہے تو آپ ان منافقین کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف چکراتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے کسی شخص کے اوپر موت کی گشی، موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جنگ میں آ بھی جاتے تھے یہ منافقین تو ان کی حالت ایسی ہوتی تھی جیسے کسی انسان کے اوپر موت کی آخری حالت ہے. اور فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ جب خوف کا معاملہ ختم ہو جاتا، جنگ ختم ہو جاتی تو وہ تمہارے سامنے تیز تیز زبانوں سے بولتے ہیں مال کی لالچ کی وجہ سے. قربانی کا دینے کا موقع آتا تو یہ منافقین پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور جب مسلمان جنگ کو جیت جاتے اور کافروں کا، دشمنوں کا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتا تھا تو یہ فوراً کہتے تھے اللہ کے رسول میں بھی تو شریک تھا، جس طریقے سے مسلمانوں کو مال مل رہا ہے مجھے بھی تو مال ملنا چاہیے، میرا بھی تو حصہ ہونا چاہیے. یہ مال کی لالچ کی وجہ سے جنگ میں شریک ہوتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو واضح فرمایا اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم. اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے. فاحبط اللہ اعمالهم اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ بات اللہ رب العزت پر بڑی آسان ہے. بہرحال اس جنگ کے اندر منافقین کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، اور اس جنگ میں منافقین کا پردہ فاش ہو گیا کہ کون کون منافقین ہیں، ان کی حالت قرآن مجید بیان کر رہا ہے. یہ جنگ 1 مہینہ 30 دن تک جاری رہی ہے، اور کافروں نے، دشمنوں نے مدینہ منورہ کا 1 مہینے تک احاطہ فرمایا، محاصرہ فرمایا، گھیراؤ فرمایا. آگے جو اس جنگ کی مزید تفصیلات ہیں انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس میں بیان کیا جائے گا. لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اب 2-4 دن کے بعد بقرعید کا موقع آ رہا ہے کہ اس کی مناسبت سے کچھ باتیں، کچھ موٹے موٹے قربانی کے مسائل ذکر کر دیے جائیں تاکہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ ہو. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ عشرہ ذی الحجہ جو بنایا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد پورے سال میں سب سے بہترین، سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کے اندر کئی عبادتوں کو جمع فرما دیا، اور جب کئی عبادت ایسی ہیں کہ اگر آپ پورے سال میں انہیں کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے، جیسا کہ حج کی عبادت ہے، اگر آدمی سال کے دیگر ایام میں کرنا چاہے حج نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو مسئلہ ہے، قربانی کی جو عبادت ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ آدمی سال کے دیگر ایام میں کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ کچھ موٹے موٹے مسائل ہمارے سامنے آ جانے چاہیے۔ تو میں 5-10 منٹ اگر بڑھ جائے گی تو میں آپ سے پہلے سے معافی چاہ لیتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت لے کر آئے ہیں، تو 2-5 منٹ 10 منٹ آپ مزید بیٹھ جائیں، آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ قربانی کے سلسلے میں حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ یعنی بقرعید کے دن اللہ رب العزت کی نظر میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں وعید یہ آئی ہے، من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس آدمی کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو قربانی کرنے کی، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی ایسا انسان جس کے پاس استطاعت اور طاقت ہے، صاحب نصاب ہے، اگر قربانی نہیں کر رہا ہے جان بوجھ کر، تو ایسے انسان کا مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو بنیادی مسائل میں بیان کر رہا ہوں کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے۔ قربانی عاقل، بالغ، مسلمان، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، صاحب نصاب ہو۔ جی، صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ہم زکوٰۃ کے جب مسئلے پڑھتے ہیں سنتے ہیں، وہاں زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہی نصاب قربانی کا بھی ہے، کہ انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52 تولہ چاندی ہو، یا اس کے پاس نقدی یعنی روپیہ پیسہ وغیرہ ہو نوٹ کی شکل میں، یا مال تجارت ہو۔ مال تجارت یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے، ایک شریعت کی قرآن کی ایک اصطلاح ہے کہ ہر وہ مال جس کو انسان بیچنے کی نیت سے خریدے، ہر وہ مال جس کو انسان بیچنے کی نیت سے خریدے اور اس کی نیت اب تک برقرار ہو کہ فلاں چیز مجھے بیچنی ہے، تو وہ مال مال تجارت کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دکانوں میں دیکھتے ہیں کہ کسی کی کپڑے کی دکان ہے تو وہ کپڑے کے تھان اسی نیت سے خریدتا ہے کہ مجھے فروخت کرنا ہے، اور اس کی نیت برقرار ہے، اس نیت پر وہ برقرار ہے، تو ہر ایسے مال کو مال تجارت کہتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں تو ہم زکوٰۃ کے نصاب میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک 5ویں چیز ہے جو قربانی کے نصاب کے اندر مزید زیادہ ہے۔ وہ 5ویں چیز یہ ہے کہ ضرورت سے زائد اشیاء، ضرورت سے زائد سامان، کسی انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہیں، اس انسان پر قربانی واجب ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے گھر میں کچھ سامان، کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں کہ پورے سال استعمال میں نہیں آتے، نہ کسی مہمان کے لیے استعمال میں آتے ہیں، نہ خود گھر والوں کے لیے استعمال میں آتے ہیں۔ وہ برتن، وہ سامان پورے سال ایسے ہی پڑا رہتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس ایسا سامان موجود ہے اور اس کی مالیت، اس کی ویلیو 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہے، تو ایسے انسان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کے نظر میں ضرورت کیا چیز ہے، کہ ہمارے گھروں میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو شریعت ضرورت نہیں کہتی۔ مثال کے طور پر ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، LED لگی ہوئی ہے، یا میوزک سسٹم لگا ہوا ہے، یہ تو بہت بڑی مہنگی چیزیں ہیں، 40,000، 50,000، 60,000 روپے، تو شریعت اسے ضرورت کہتی ہی نہیں ہے۔ تو کسی انسان کے گھر میں LED لگی ہوئی ہے، ٹی وی لگی ہوئی ہے، ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، یا کوئی اور ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس کو شریعت ضرورت نہیں مانتی، ایسے انسان پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے بعض انسانوں کے پاس ایسا ہوتا ہے
کہ انسان ایک مکان میں رہتا ہے اور دوسرا مکان اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، ایک فلیٹ میں خود رہتا ہے، دوسرا فلیٹ کرائے پر چڑھایا ہوا ہے. تو اب یہ جو کرائے پر فلیٹ چڑھایا، جو کرائے پر مکان چڑھایا ہے، یہ ضرورت سے زائد سمجھا جائے گا نہیں سمجھا جائے گا؟ یہاں ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر جس مکان کو، جس فلیٹ کو کرائے پر چڑھایا ہے، اس کا جو کرایہ آتا ہے، اس کرائے سے اس انسان کا گھر چلتا ہے، اس کی دوسری آمدنی کے کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کرائے سے اپنا گھر چلاتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ جو مکان اس نے کرائے پر دیا ہے، وہ مکان اس کی ضرورت میں شامل ہے. یا اگر کہ اس نے جو مکان دیا ہے کرائے پر، اس کا جو کرایہ آتا ہے، وہ کرایہ اس کے مہینے کے خرچ کے اندر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے انکم کے، آمدنی کے دوسرے اور ذریعے بھی ہیں. یہ تو بینک بیلنس کے طور پر اس کا کرایہ جمع ہوتا ہے، تو سمجھا جائے گا کہ اس کا یہ دوسرا مکان یہ ضرورت سے زائد ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی. اور یہ صاحب نصاب ہونے کا جو مدار ہے، معیار ہے، یہ قربانی کے 3 دنوں کے اندر، یعنی 10ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، یہ 2.5 دن کا جو وقت ہے، اس وقت میں کوئی آدمی صاحب نصاب بن گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانوروں میں شریعت مطہرہ نے عمر کا لحاظ کیا ہے. جیسے کہ اگر بکرا بکری ہے تو اگر وہ 1 سال کے مکمل ہو گئے ہیں تو ان کی قربانی جائز. اگر گائے بھینس ہے، پاڑا وغیرہ ہے، تو اگر وہ 2 سال کے مکمل ہو گئے ہیں تو ان کی قربانی جائز ہے. اگر اونٹ ہے، اس سے بڑا جانور، وہ 5 سال کا مکمل ہو گیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر ان کی جو عمریں ہیں کہ بکرا 2 سال سے اگر 1 گھنٹہ بھی کم ہے، 1 دن بھی کم ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. گائے بھینس کی عمر 2 سال ہے تو 2 سال سے 1 دن کم ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اونٹ، اس کی عمر 5 سال ہے، اس سے کم اگر 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن ہمارے یہاں ہم جانور جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے دانت کو. شریعت مطہرہ نے دانت کے اوپر مدار نہیں رکھا ہے، عمر پر مدار رکھا ہے. اگر کوئی بیپاری جانور بیچنے والا، ہمیں یقین ہے کہ یہ بیپاری جانور بیچ رہا ہے اور یہ جانور 2 سال کا مکمل ہو گیا ہے، اس کے ڈیل ڈول سے، اس کے بدن سے اندازہ لگ جاتا ہے. اگر اس کے دانت نہیں نکلے ہیں تب بھی ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے مارکیٹ میں فراڈ، دھوکہ دھڑی اتنی چلتی ہے، اور جو بیچنے والے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتے، جن کی بات کے اوپر ہم اتنا بھروسہ نہیں کر سکتے. تو پھر شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے کہ بھئی جو جانور کے دانت پکے نکلتے ہیں وہ بکرے کے 1 سال میں نکلتے ہیں، وہ پاڑے اور گائے بھینس وغیرہ کے 2 سال میں نکلتے ہیں، اونٹ کے 5 سال میں نکلتے ہیں. تو یہ دانت کو دیکھ کر ہم جانور خریدتے ہیں، یہ دانت کو دیکھنا اس کی ایک علامت ہے. اصل تو شریعت مطہرہ کے یہاں عمر کا اعتبار ہے. اگر کسی نے کسی کی جگہ، کسی کے گھر سے آپ پالتو جانور خریدتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ 1 سال کا مکمل ہو گیا ہے، اگرچہ اس کے دانت نہیں نکلے ہیں تو اس کی قربانی کرنا جائز ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے اندر یہی 3 طرح کے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے. اگر کوئی آدمی وحشی جنگلی جانوروں کو پال لے، اسے پالتو بنا لے، تو شریعت کے یہاں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک گھر کا بڑا ذمہ دار ہے، اگر وہ ایک بکرا ذبح کر لیتا ہے تو اس کی ایک آدمی کی قربانی تمام کی طرف سے، یہ تصور لوگوں کے اندر جو ہے وہ غلط تصور ہے. جس طریقے سے بھئی گھر کے اندر 10 افراد رہتے ہیں اور 10 افراد کے اوپر نماز فرض ہے تو ہر ایک کو اپنے لیے نماز پڑھنی پڑے گی. والد کی نماز بیٹے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر 10 افراد رہتے ہیں اور 10 کے 10 افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے.
جانور کے جو عیوب ہیں شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو قرآن مجید میں یہ ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے نزدیک قربانی وہی معتبر ہے کہ جانور خوبصورت ہو اور تمام عیوب سے پاک ہو۔ اگر جانور ایسا ہے کہ جس کی پیدائشی سینگ نہیں ہے، پیدائشی سینگ نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی جانور کا سینگ کسی وجہ سے جڑ سے اکھڑ گیا اور اس کا اثر اس کے دماغ تک پہنچ چکا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کان، کہ اگر جانور کا کان چرا ہوا ہے تو اس میں شریعت مطہرہ نے 1/3 کا اعتبار کیا ہے کہ اگر 1/3 کان چرا ہوا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن 1/3 سے بڑھ گیا، 1/3 سے بڑھ گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کے دانت کا مسئلہ ہے کہ اگر دانت ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہے تو چارہ کھانے کی بنیاد پر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے زبان کٹی ہوئی ہے لیکن چارہ کھانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کے دم، کہ بھئی دم پیدائشی طور پر نہ ہو، جانور کی پیدائشی طور پر دم نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اس لیے کہ اس میں یہ عیب ہے۔ اور اگر دم کٹی ہوئی ہے تو اس میں معیار وہی ہے کہ 1/3 1/3 دم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے جانور لنگڑا ہے، اگر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جب 3 پیروں سے چل رہا ہے تو اس ٹوٹے ہوئے پیر سے سہارا لیتا ہے کہ نہیں، اگر بالکل سہارا نہیں لیتا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر سہارا لیتا ہے کہ وہ چلنے کے اندر جب 3 پیروں سے چل رہا ہے کبھی کبھار 4تھا پیر بھی زمین کو ٹیک دیتا ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ یہ جانور کے اندر عیوب کا مسئلہ تھا۔ اب ایک آخری مسئلہ میں یہ بیان کر دوں کہ ذبح کے وقت جانور کو جس وقت ذبح کرنا ہے تو مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لیٹائیں، اسے سلائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو اس طریقے سے زمین پر گرائیں کہ اس کے چاروں پیر قبلے کی طرف ہو، اس کے چاروں پیر قبلے کی طرف ہو اور اس کا چہرہ ایسے ہوگا، اور جو آدمی ذبح کرے گا وہ اس کے شانے پر کھڑا رہے گا تو اس کی چھری کی نوک اور اس کا چہرہ قبلے کے رخ ہوگا۔ لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ جانور کو قبلے کے رخ اس کو سلانا، پچھاڑنا یہ مسنون ہے۔ بعض مرتبہ جگہ تنگ ہوتی ہے اور جانور شرارتی ہوتا ہے تو اس کو گرا تو کسی بھی جگہ دیتے ہیں، لیکن لوگ ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو دم سے رسیوں سے کھینچتے ہیں جس سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ایک سنت عمل پر، سنت کام پر عمل کرنے کے لیے جانور کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح وہ گر گیا اسی طرح اس کو ذبح کر دے۔ اب دوسرا جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے گلے میں، ہر انسان کے گلے میں 4 رگیں رکھی ہیں، 4 رگیں، 4 طرح کی نسیں ہیں۔ ایک رگ وہ ہے کہ جس سے کھانا پینا اندر جاتا ہے، دوسری رگ ہے سانس کی رگ ہے، اور یہ دونوں رگیں ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اوپر نیچے ہیں، اور 2 رگیں خون کی ہیں، 2 رگیں خون کی جو سائڈ میں ہوتی ہیں۔ حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ فوراً چھری چلائے، اور اتنی چھری چلائے کہ اس کی چھری چاروں 4 رگوں کو کاٹ دے، یا کم از کم 3 رگوں کو کاٹ دے۔ اگر 3 رگ سے کم کٹی ہے، 2 رگ کٹی ہے یا 2.5 رگ کٹی ہے تو پھر یہ قربانی درست نہیں ہوگی، جانور حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو قصائی آتے ہیں قربانی کے موقع پر، وہ تو پیسہ کمانا چاہتے ہیں کہ ان کی سیزن آئی ہے، وہ ہماری قربانی کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو پہلے ہم ان کو سمجھا دیں، کہہ دیں کہ بھئی قربانی کرنا عبادت ہے، کہ تمہارے اس کے عمل کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ فوراً جو آدمی سلہ پھراتا ہے اس کے ہاتھ سے
چھری لے لیتے ہیں اور اس کے اندر چھری مارتے ہیں، جس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور جو خون نکلنا ہوتا ہے وہ خون نکلتا نہیں ہے، اور وہ خون جانور کے گوشت میں سرایت ہو جاتا ہے۔ جب انسان ایسے جانور کا گوشت کھائے گا جس کا خون مکمل طریقے سے باہر نہیں نکلا ہے، تو ایسا گوشت مضر صحت ہے، آدمی کو بیماریاں لگتی ہیں۔ اس لیے اس میں تاکید یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے، بھئی ہم بھی صلاح پھرائیں، تو باپ اپنے ہاتھ کے نیچے اس کا ہاتھ رکھتا ہے۔ حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ جب دو آدمی مل کر قربانی کرے تو دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ یعنی کوئی آدمی ذبح کرنے والا مسلمان آدمی جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کو چھوڑ دے، پڑھنا جان بوجھ کر بھول جاوے، تو پھر اس کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور حرام ہو جائے گا۔ لیکن کیفیت ایسی ہوتی ہے، اس وقت آدمی اگر بھول گیا، جان بوجھ کر نہیں، اس کے ذہن میں نہیں رہا، تھوڑا سا ڈر لگ گیا ہے اور بھول گیا ہے، بعد میں احساس ہوا کہ میں نے ذبح کرتے وقت جانور کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، تو حضرات فقہا شریعت یہ کہتی ہے کہ بھول کی وجہ سے اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، تب بھی اس کا جانور حلال ہو گیا، اس کا گوشت بھی حلال ہے۔ تو یہ ایسے موٹے موٹے مسائل ہیں کہ جس کا مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔